औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा, जिसमें गुरूर की सज़ा और सब्र का इनाम हुई है। ये किस्सा है एक मोची का। बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने जूतों को सीता और पूरा दिन मेहनत करता। उसके बाद जाकर कहीं उसके पास इतने पैसे जमा होते जिससे वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा चलाता था। मोची गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही सादा और अमीर था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता और दिन को पानी के साथ वो रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और उसके कुछ टुकड़े बचाकर वहाँ पे मौजूद चिड़ियों को डाल देता था। चिड़िया उसके पास आती, रोटी खाती और चूं चूं करते करते उड़ जाती। खुद खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो मोची कुछ देर बरगद के पेड़ के नीचे आराम करता। उसके बाद नमाज पढ़ता और फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर अपना कीमती जूता लेकर मोची के पास आया और उसे मरम्मत करने के लिए दिया। वो हुलिये से कोई नेक आदमी लगता था। सर पर टोपी और हाथ में तस्बीह थी और वो एक नेक आदमी लग रहा था। जब वो आया तो उस वक्त मोची रोटी खाकर बचे हुए टुकड़े चिड़ियों को खिला रहा था और उसके बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी उसने चिड़िया का हिस्सा बचाया है और उसके बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है। तो मुसाफिर उससे कहने लगा, क्यों मियाँ, तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी खुश हो और जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की बेहतरीन नेमतें होने के बावजूद भी उसका शुक्र अदा नहीं करते, आखिर माजरा क्या है? तो वो मोची कहने लगा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी नेमत सेहत अदा की है। अगर सेहत ना हो तो आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं खा सकता। अल्लाह ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत से नवाजा है, तो मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, मैं इसके पड़ोसी होने का हक अदा करता हूँ और एक निवाला इसे भी खिला देता हूँ। इससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं होता और ना ही मुझे कोई नुकसान होता है, बल्कि इसकी चू चू से मेरी हिम्मत बढ़ ही जाती है। ये सुनकर मुसाफिर बहुत खुश हुआ। मुसाफिर बड़ा खुश हुआ और मोची को चंद खूबसूरत आयात सुनाई। मोची ने बड़े अदब से वो आयात सुनी और उस आदमी से पूछा कि इस आयात का मतलब मुझे भी बताएं। तो उस आदमी ने बताया कि इन आयात का मतलब है, क्या अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे ये आयात सिखा दें। उस मुसाफिर ने मोची की बात मान ली और मोची को आयात सिखाकर जूता लेकर सलाम करके वहाँ से चला गया। मोची बहुत खुश हुआ कि उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया है। उसे ये आयात बहुत पसंद थी। वो बहुत शौक़ से ये आयात पढ़ता रहता था और वो अपनी चिड़िया को भी झूम झूम कर ये आयात सुनाता था। और जब कभी चिड़िया चूं चूं करती तो मोची उसे कहता कि वाह भाई वाह, आयात तो तुम्हें भी याद हो गई हैं। उसे वो आयात इतनी पसंद थी कि वो हर वक्त उन्हीं की तिलावत करता रहता था। कुछ दिन गुजर गए और कोई भी उससे अपना काम करवाने नहीं आया। मोची के पास कुछ पैसे थे जिससे उसने आटा खरीद लाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आटा भी कम ही पड़ गया और तब भी उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था और उसके पास काम मौजूद नहीं था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते करते उड़ गई थी। मोची ने दिन में कई दफ़ा पानी पिया, उसे बहुत भूख लग रही थी और साथ में उसे अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल था। शाम को वो थका हारा घर वापस आया। घर में आया तो घर में खाने को कुछ नहीं था, अनाज का एक दाना भी नहीं था। तमाम लोग भूखे पेट ही सो गए। अगले 2 दिन भी इसी तरह का फाका रहा। उनके अंदर पानी के अलावा कुछ भी नहीं गया था, क्योंकि घर में कुछ मौजूद ही नहीं था। हम में से कई लोग
بہت اچھے اچھے کھانے کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کھانا موجود نہ ہوتا تو ہم بھی موچی کی طرح ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہوتے۔ سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں کچھ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کچھ بیچ بھی نہیں سکتے تھے جس سے وہ آٹا خرید لاتے۔ آخر موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ معصوم بچے بھوک سے مر جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والوں کے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، دیگیں پک رہی ہیں، تم اس سے بولو کہ ہمیں کچھ دے دے، یا ہمیں کھانا دے دے، یا تھوڑے سے پیسے ہی دے دے، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو تم اسے پیسے لوٹا دینا۔ موچی نے اپنی بیوی کی یہ بات سن کر کہا کہ وہ تو بہت گھمنڈی ہے اور کچھ دینے کو تیار بھی نہیں ہوگا، اور مجھے اس سے کوئی خاص امید بھی نہیں ہے، لیکن ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اس لیے میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل پر رحم ڈالے اور وہ ہمیں کچھ دے دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگ سکوں۔ میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، آپ مجھے کچھ کھانا دے دیں یا پھر مجھے کچھ پیسے ہی دے دیں جس سے میں ان کے لیے کچھ خرید کر لا سکوں، کیونکہ وہ بہت بھوکے ہیں اور اگر آج بھی انہیں کھانا نہیں ملا تو وہ مر جائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے گھر آ کر دیکھ لیں، میرے پاس جیسے ہی پیسے آ جائیں گے تو میں آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ پڑوسی نے اس کی بات سنی، یہ بات سن کر پڑوسی ہنسنے لگا اور بولا کہ تو بڑا چلاک نکلا، گھر کے باہر دیگی پکتی ہوئی دیکھی تو تم نے سوچا کیوں نہ مفت کا کھانا اڑا لیا جائے اور مفت کے پیسے بچا لیے جائیں۔ ارے بدبخت، محنت کر، محنت سے ہی سب کچھ ہے، میں نے بھی اتنا سب کچھ محنت سے ہی کمایا ہے، تم جیسے حرام خور کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تم جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ حرام خور ہیں اور بیٹھ کر کھانا کھاتے رہتے ہیں اور کوئی محنت نہیں کرتے، اور کہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب موچی چپ کر کھڑا رہا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس بدبخت موچی کو یہاں سے باہر نکال دو۔ نوکر نے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں جان تو پہلے ہی نہیں تھی کیونکہ 3 دن سے بھوکا تھا۔ آخر نوکر کے ایک دھکے سے وہ نیچے گر گیا اور اس کا سر پتھر کے ساتھ ٹکرا گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ اس حالت میں اس سے گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو وہ مسجد کی جانب چل دیا، کیونکہ بچے تو کھانے کی آس لگا کر بیٹھے تھے اور اگر وہ گھر جاتا تو انہیں کیا جواب دیتا۔ موچی مسجد میں چلا گیا اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگا اور وہی آیات پڑھنے لگا جو وہ اکثر پڑھا کرتا تھا۔ شروع کر کے نماز پڑھ کے اس نے دعا مانگی اور وہی آیات پڑھی کہ اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی مسجد میں ایک تاجر آیا اور اس نے موچی کے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر کافی گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور اس سے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور کچھ دنوں پہلے ہی یہاں پر آیا ہوں، لیکن آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر میرا کام کرو گے تو تمہیں پوری مزدوری دوں گا، پر تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر کیا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ پیسے دیے، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ موچی تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ پڑا اور جب تاجر واپس جانے لگا اور شہر چھوڑ کر چلا گیا تو موچی نے اپنی تجارت شروع کر دی کیونکہ اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی اور کچھ ہی عرصے بعد موچی اس شہر کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا۔ وہ اس شہر کا سب سے امیر انسان تھا، اس کے پاس بے پناہ دولت جمع ہو گئی، لیکن اللہ نے اسے غرور سے بچایا اور وہ مغرور نہیں ہوا۔ جو بھی اس کے دروازے پر آتا تھا موچی اسے عزت سے کھانا کھلاتا، چاہے وہ امیر ہوتا تھا یا غریب۔ برگد کے درخت پر جو چڑیا رہتی تھی وہ اسے بھی نہیں بھولا تھا
وہ اب بھی اسے روز ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا تھا۔ ایک دن سردیوں کے دن تھے اور دروازے پر دستک ہوئی، باہر بارش ہو رہی تھی۔ نوکر نے اس آدمی کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں پر مبلوس تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اس کی حالت دیکھ کر رونے لگا اور اسے کھانا دیا اور گرم گرم کھانا دے کر اور اسے گرم کپڑے بھی دیے۔ اتفاق سے موچی اس دن جاگ رہا تھا۔ اس نے جب نوکر کو روتے دیکھا تو اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو نوکر نے اسے بتایا کہ حضور آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں مجھے آج ہی ان کا سمجھ آیا ہے۔ یہ جو آدمی آج یہاں آیا ہے یہ پہلے شہر کا سب سے بڑا امیر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بہت مغرور تھا اور بہت ہی گھمنڈی تھا۔ ایک دن میں اس کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ ایک دن میرے بچے کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے، لیکن اس نے مجھے پیسے نہ دیے اور مجھے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ ناقص علاج اور بیماری کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا۔ آج اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ موچی نے جب اس کی یہ بات سنی تو دوسرے کمرے میں جا کر اس آدمی کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی اس کا مغرور پڑوسی تھا جو اس موچی کا پڑوسی تھا، اور موچی اس سے مانگنے گیا تھا تو اس نے موچی کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ موچی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں وہی موچی ہوں جو آپ کے گھر ایک دن مجبور ہو کر گیا تھا، لیکن آپ نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ تو وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے سزا دے دی، میرا سارا کاروبار ڈوب گیا ہے اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور گھر بھی بک چکا ہے۔ اب نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اور غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت قصے کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔